السلام علیکم فٹبالستان کے ناظرین، آپ کا میزبان نثار بلوچ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے جنہوں نے پاکستان کو بام عروج پر پہنچایا، خاص کر فٹ بال حلقوں میں۔ فٹ بال کی ایک ایسی شخصیت، بلکہ دو شخصیت ایک ہی گھر سے تعلق تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں قومی ٹیم کے سابق کپتان موسیٰ غازی اور ان کے بڑے بھائی عابد غازی کے حوالے سے۔ قومی ٹیم میں ان کا توتی بولتا تھا، لیکن پال اپ ڈاکے کے بعد جو فٹ بال کا حشر نشر ہوا، اس کے بعد یہ دونوں ہیروز کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور کس حد تک ان کو تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہوا، اس حوالے سے تو قوم کو بہت کم علم ہے۔ آج خوش قسمتی سے ان کی ایک صاحبزادی موسیٰ غازی کی صاحبزادی غزالہ گلشن ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ابو کو کس طرح دیکھا اور ان کے ابو کا کیریئر کس طرح گزرا اور آخر میں ان کو کس مشکلات کا سامنا کرنا ہوا۔ چلتے ہیں غزالہ کی جانب۔ وعلیکم السلام اسحاق بلوچ، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو اپنا سبجیکٹ موضوع سخن بنایا، ورنہ آج کل کوئی فٹ بال پہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ فٹ بال سے تو سوتیلی ماؤں کا سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے۔ اور جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، تو میں اب یہ کیا بتاؤں کہ نوجوان نسل کو تو شاید کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک زمانے میں فٹ بال میں کتنا عروج حاصل تھا فٹ بال ٹیم کو، اور کتنا نام تھا۔ اور اس فٹ بال ٹیم میں مجھے بڑا فخر ہے، فخر سے میں بات کرتی ہوں کہ میرے خاندان کا بہت زیادہ کردار ہے اس عروج پہ پہنچانے کو۔ یعنی پاکستان ٹیم کی جو عروج نصیب ہوا، اس میں غازی خاندان کا ذکر کیے بغیر تاریخ نامکمل ہے۔ جب بھی فٹ بال ٹیم کی تاریخ لکھی جائے گی، اسپیشلی پاکستان فٹ بال ٹیم کی، جب بھی غازی خان برادران کا ذکر آئے گا، اسپیشلی جب وہ انڈیا جا کے محمدن سے کھیلے، کولکتہ محمدن سے، تو ادھر بھی ہسٹری موجود ہے۔ پھر وہ بنگال محمدن سے کھیلے تو وہاں پہ بھی ان کی بہت زیادہ ہسٹری موجود ہے۔ اور یہ نہیں کہ پاکستان کی حد تک، بلکہ پاکستان کے عوام شاید ان سے اتنا واقف نہیں ہوں گے جتنا انٹرنیشنل فٹ بال فینس یا ان کے کرتا دھرتا ان کی قدر کرتے تھے اور ان کا کام جانتے تھے۔ فرانس، جاپان، ملائیشیا، سب طرف انہوں نے کھیلا، کاؤنٹی کھیلی۔ اور جب ایک زمانہ یہ تھا کہ جب بولیاں لگتی تھی، ٹیم بنتی تھی، تو سب سے زیادہ مہنگے پلیئرز جو تھے وہ موسیٰ غازی اور اس کے بعد عابد غازی، یہ پروفیشنل فٹ بال کی بات ہو رہی ہے، پروفیشنل انٹرنیشنل پلیئر تھے۔ اور یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ایک ٹائم میں ایک خاندان کے دو بھائی بیک وقت قومی ٹیم میں کیپٹن تھے۔ غزالہ، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو ایز اے فٹ بالر کیسے پایا اور ایز اے ابو کیسے پایا؟ ابو تو وہ بہت شفیق تھے اور اصول پسند تھے، اور ایک طرح سے یہ کہہ دیں کہ کمٹمنٹ والے انسان تھے۔ جو بات کہہ دی تو کہہ دی، اس میں آپ یہ کہہ دیں کہ ضدی بھی کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ بااصول تھے، اور انہوں نے اپنے اصولوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا، اور اپنا بھی نقصان کیا اور اپنی فیملی کو بھی بہت مشکل زندگی دی۔ 1950 اور 1955 کے دوران ان کو انڈیا نے شہریت کی پیشکش کی تھی کہ آپ ہندوستان کی شہریت لے لیں، کیونکہ بام عروج پہ تھا اس وقت، ان کا کیریئر بام عروج پہ تھا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں جی، میں پاکستان کا بیٹا ہوں اور میں پاکستانی کی شناخت کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ پاکستان کے لوگوں نے، پاکستان تمہارا ملک بہت اچھا ہے، لیکن یہاں پہ کسی نے ان کو وہ اہمیت دی نہیں۔ شاید اگر وہ کہیں اور جاتے تو وہ جو عروج ان کو حاصل ہوتا وہ ناقابل بیان ہوتا، کیونکہ ان کو لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ جس طرح پلے ہوتے تھے وہ فٹ بالر برازیل کے طرح، بالکل اس لیول کے وہ تھے۔ غزالہ، میں اپنے ناظرین کو بتاؤں، موسیٰ غازی فیملی کا تعلق کیاماڑی سے تھا۔ کیاماڑی میں لوگ ان کو کم جانتے ہیں، ڈھاکہ اور کلکتہ میں ان کی زیادہ شہرت ہے۔ اس حوالے سے آپ کو جی انہوں نے شروع میں تو کماڑی محمدن سے اسٹارٹ کیا، کماڑی جو کیپٹل گراؤنڈ ہے، اور اس کے بعد وہ کلکتہ گئے تھے محمدن سے کھیلنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا کہ محمدن سے کھیلے۔ محمدن اس وقت اسلامی جی بہت زیادہ۔ لیکن مزے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، شاید وہ صرف ہمیں پتہ ہے فیملی ممبرس کو، اور ان کے قریبی دوستوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ
بہت دبلے پتلے تھے میرے والد اس وقت. تو جب محمدن کی طرف وہ گیا, انہوں نے بتایا, اپنا انٹروڈکشن کرایا, تو انہوں نے فون دیکھتے ریجیکٹ کر دیا. ٹیم مینجمنٹ, جی جی, انہوں نے کہا کہ آپ کیا کھیلیں گے, آپ سے تو گول ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے مطلب ان کا ٹرائل بھی نہیں لیا, ان کو کوئی میچ کھیلنے کے لیے. جی, اور بڑا ان سے ایک تضیق آمیز ان سے رویہ رکھا, تو اس پہ میرے والد کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا میں آئندہ محمدن سے نہیں کھیلوں گا. تو وہ بہت ہنسے کہ یہ ہمیں اس طرح دھمکا رہا ہے جیسے پتہ نہیں ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں. فی الحال وہ چلے گئے حیدرآباد, وہاں سے ایسٹ بنگال کی طرف سے انہوں نے ان کو جوائن کیا, ایسٹ بنگال کی ٹیم کو. اور اس کے بعد ماشاءاللہ پھر بس ہسٹری بنا دی. انہوں نے پہلے ہی میچ میں ہیٹرک کیا, گول کیا, اس کے بعد بس ماشاءاللہ پھر موسیٰ غازی ہوتا رہا. ایک دم ہی ایک جو تھا ستارہ وہ اس کی چکا چوند پھیل گئی. تو اس وقت کے جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے, ظاہر ہے اس وقت بھی لوگوں کا ایک یہ فٹ بال ہمیشہ بہت پاپولر گیم رہا ہے. کلکتہ محمدن کے پریزیڈنٹ نہیں, انڈیا کے. تو انہوں نے اپنے ان سے سیکرٹری سے کہا کہ جب ریڈیو پہ یا انہوں نے نیوز پیپر میں دیکھا کہ یہ کون ہے, یہ نیا آیا ہے اور آتے ہی چھا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان سے آئے ہیں تو یہاں پہ کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایسٹ بنگال سے کیوں کھیل رہے ہیں, کیونکہ مسلمان تو کھلاڑی ہمیشہ محمدن پہ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کس نے کہا میں نہیں کھیلوں گا. ایسٹ بنگال ٹیم کا نام تھا. جی جی بالکل. اور کلکتہ محمدن مسلمانوں کی ٹیم کا نام تھا. تو اس میں تو انہوں نے پرسنلی بھی ریکویسٹ کی, بلکہ یہاں تک ان کے دوستوں نے کہا ہے, مجھے یہ بابسوخ ذرائع نہیں لیکن ان کے دوست ظاہر ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کھلاڑی سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا جی تو 2 دن بعد جا رہے ہیں, ٹورنامنٹ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا مجھے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس وقت تو پروٹوکول آپ کو چاہیے ہوتا ہے, اور بہرحال انہوں نے کسی طرح کہ مجھے ملنا ہے. تو انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جا کے میرے والد سے ریکویسٹ کی, لیکن میرے والد کہنے گے کہ نہیں, میں جب ایک بات کہہ دیتا ہوں تو بہت مشکل. کلکتہ کا واقعہ یہ شاید وہ حیدرآباد جا کے انہوں نے کہا تھا. تو اس کے بعد لیکن وہ بعد میں محمدن سے کھیلے, وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے. میں جوائن کیا جی جی, بینگ مسلمان ان کو اسی ٹیم میں آنا تو تھا. ہاں, لیکن وہ چونکہ انہوں نے بہت انسلٹ فیل کی تھی کہ میں گیا, تو انہوں نے مجھے مطلب بالکل ہی دیکھتے ریجیکٹ کر دیا. پھر بہرحال پھر وہ محمدن کی طرف سے کھیلے, پھر محمدن کے ہیرو بن گئے. بالکل. اور مسلمانوں کے بھی ہیرو بن گئے. بالکل, مطلب مسلمانوں کے اور اس کے علاوہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس دن مجھے محسوس ہوا کہ میرے والد کتنے بڑے کھلاڑی ہوں گے اپنے زمانے میں, کیونکہ وہ ظاہر پہ اٹھا کر چلے گئے تھے وہاں پہ. وہ انہوں نے یعنی کہ آپ کو ان کے اسپورٹس کے اہمیت کا پتہ نہیں تھا اس وقت آپ کو؟ مجھے یہ تو پتا تھا کہ بہت تھے, لیکن جو میں نے اپنے ہوش و حواس دیکھا تو ان کی بڑی قسمہ پرسی کی حالت دیکھی. نہیں غزالہ, اصل میں بات یہ مجھے کرنی ہے کہ پالب ڈاکہ کے بعد تو ان کا وہاں سے کنیکشن ختم ہوا تو پاکستان آ گئے. پاکستان میں وہ ماحول نہیں تھا, تو اس طرح ان کی زندگی میں صحیح کا پہنچا. ڈھاکہ میں بھی ان کو بہت زیادہ مطلب عروج ملا, اور انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ جا کے کوالالمپور پہ کھیلا, اور وہاں پہ 1960 کے وہاں کے ورلڈ کپ یا جو بھی تھا وہاں کا جو تھا, وہاں پہ جاپان کو شکست دی انہوں نے 3-1 سے. اور اس طرح سے بہت زیادہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا. ان کو گول بنانے والے جادوگر کہتے تھے. اور جی جی بالکل. اور اس کے بعد جناب جب یہ سقوط بنگلہ دیش ہوا, ڈھاکہ چلا گیا, بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے چلا گیا, تو جنگی قیدی بن کر آئے. تو 2 سال وہ جنگی قیدی رہے, اور جب یہاں پر آئے تو فٹ بال کے ساتھ فٹ بال کی پوری ٹیم جو ہے وہ زوال پذیر ہو چکی تھی. کچھ نہیں بچا, کچھ نہیں بچا تھا, کیونکہ وہ وہاں کا کلچر الگ تھا اسپورٹس کا, یہاں کا اسپورٹس کلچر الگ تھا. دراصل لوگوں نے اسے فٹ بال کو, میں کہہ رہی ہوں کہ اب تک اس بیچارے کا کوئی نہیں ہے مستقبل. آپ بتائیں فٹ بال کا کیا مستقبل ہے؟ تو یعنی کہ حکومت کی طرف سے بھی اپنے ہیروز کی وہ پذیرائی نہیں ہوئی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بلکہ بہت شکایت ہے مجھے سے کہ جس شخص نے اتنی قربانی دی ہو کہ, اور یہ نہیں, ان کے وہاں پہ اس زمانے میں جو پوری فلم انڈسٹری ہوتی تھی, جن کے لوگ فین ہوتے تھے, دلیپ کمار ہو گئے, پران صاحب ہو گئے, اور بہت زیادہ وہ میرے باپ کے فین تھے, میرے تایا کے فین تھے, عابد حسین, بلکہ میرے تایا کو استاد عابد حسین کہا جاتا تھا. اور اتنے زیادہ قربانی دینے کے باوجود جنگی قیدی کے دوران بھی ان کو بڑا ان کو کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں پاکستان کا نام مت لیں. نیشنلٹی کہاں پر کی انہوں نے کہا, اور پاکستان سے اس کے بعد وہ پاکستان سے شکایت نہیں کرتے تھے, پاکستان کو برا نہیں کہتے تھے. ماشاءاللہ, کہتے تھے میرا ملک ہے بہت اچھا, قوم پرست تھے پکے, بہت زیادہ. پاکستان کی چاہت میں بھارت کی سٹیزن شپ بھی بالکل مسترد ہو گئی. بالکل. تو یہاں ان کو کچھ نہیں ملا, پھر آخری دور میں ان کا ماشاءاللہ. دیکھیے پہلے یہاں پہ بہت بے روزگار ہے, وہ قطر بھی گئے, وہاں پہ انہوں نے بالکل اپنے مطلب ان کا فٹ بال ہی اوڑھنا بچھونا تھا, پیشن تھا, ان کی زندگی تھی فٹ بال, لیکن انہوں نے فٹ بال سے ہٹ کے ایک مزدوری کی طرح قطر میں کہیں جاب کی.
9 महीने वहाँ पे किए, फिर वापस आ गए, फिर यहाँ पे एक निजी बैंक में उनको एज अ कोच जॉब किया उन्होंने उस ज़माने में। लेकिन फिर भी वो एक ऑफिशियल सियासत होती है वो भी थी। फिर वो घर पे भी बैठे रहे, एहतजाज भी करते थे, क्योंकि उस ज़माने में भी उन पर बड़ा बर्डन था कि आप हमारी पसंद के खिलाड़ियों को टीम में रखें। तो एक बार यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर बन गए थे, लेकिन उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया, तो उसकी वजह यही वो निजी बैंक के थे, सेलेक्टर भी थे, कोच भी थे, लेकिन उन्होंने कहा था मैं अपनी टीम में अब मेरिट पे ही लड़के रखा, मेरिट पे काम होगा जी। और जी माजी को अब आप भूल जाएं, अब आप क्या चाहती हैं? आपके अबू के हवाले से हुकूमत इस नुकसान का अजाला कर सकती है? देखिए, एक तो बात ये कि जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो गया वो तो पूरा हो ही नहीं सकता, कि हमारे वालिद ने और चचा ताया ने बहुत तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारी, और इतने उसके बाद उन्होंने बड़े बुरे हालात देखे। लेकिन हाँ, कम से कम अब ये कर सकते हैं कि भाई एक तो अवार्ड और सड़क का मेरा तकाजा है कि दोनों के नाम पे ये हो, और दूसरा जो फंड उन्होंने कहा था कि वो आया है बाहर से भी, एंडोमेंट फंड जी, वो क्योंकि देखिए मेरे बहन भाई जो हैं उन्होंने सिर्फ मेरे बाप ने कुर्बानी दी, उसके साथ मेरे पूरे ख़ानदान ने कुर्बानी दी है। जो उनका हक था आला तालीम, अच्छे तर्ज ज़िंदगी, वो उनको मुयस्सर नहीं हो सके। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम ताकि उनकी रूह को सुकून आए कि मैंने जो मुल्क के लिए किया है तो मैंने कुछ अपने फैमिली के लिए भी कर लिया। गुजरने के बाद मेरे बच्चों को जी, कम से कम जो ये कर्ज है हमारी कौम पे उनका, वो अदा हो जाए।